بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے جن کے لیے یہ مجلس رکھی گئی۔ اور میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جس کو ٹرانسلیشن کی جس کے لیے ضرورت نہیں ہے، سب جانتے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ موت میں ذائقہ ہے، موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کیسا ٹیسٹ چاہیے۔ پلیز غور سے سنیں، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا ہو، موت تو برق ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے، آج نہیں کل تو آئے گی۔ اور جس چیز کو سب سے زیادہ ہم نے بھلایا وہ ہے موت۔ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ کبھی میں بھی مروں گا، پورا لکھنؤ مرے گا لیکن میں زندہ رہوں گا، یہ ہماری فکر ہے۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچتا، ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ موت میرے پاس بھی آنے والی ہے۔ اور جب آئے گی، ملک الموت آئے گا تو پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کی روح لوں۔ جو لوگ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے ایک پیغام ہے، میں ایک جنرل میسیج دے رہا۔ ہر انسان کا ایک غرور ہے، پیسے کا غرور ہے، حسن کا ہے، بڑے گھر کا ہے، جاب کا ہے، بزنس کا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک غرور رہتا ہے۔ جو جتنے غرور کے ساتھ زندگی گزارتے نا کہ آئی ایم سم تھنگ، یہ جو فکر ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کیا بول رہا آپ سے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اتنا غرور اگر ہے تو اگر ملک الموت آئے تو اس کو بول دو آئی ایم بیزی، کم ٹمارو۔ کیا بول رہا ہے؟ سوری میں انگلش میں بول رہا، میں کیا کروں؟ آپ بول دو اس کو کہ میں آج بہت بزی ہوں، کل آؤ۔ ہمت ہے؟ ایک لمحہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے۔ یا پھر ایسے علی والے بنو، ایسے امام کے چاہنے والے بنو کہ دار پہ گئے، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، موت نہیں آ رہی، جب تک میسم نہیں چاہا موت نہیں آئی۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جب تک میسم نہیں چاہا، زبان کٹی تو موت آئی۔ پھر ایسے بنو، ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ایسے نہیں۔ میں آج 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو۔ گراف ایجنسی پہ مجلس جاری، دنیا سن رہی۔ یہ 2 رکعت نماز نیچے کے انویسٹمنٹ کی نماز۔ اب اتنا بڑا مجمع آغا باخر میں سن رہا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ لحد میں جائیں تو آپ کا نیچے ایک اپارٹمنٹ ہو، گھر ہو، وہ بھی فرنش ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیچے بھی گھر ہو۔ نیچے گھر آپ اور ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنا سکتے، معصوم بنا سکتے، وہی دے سکتے۔ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نیچے پیلیسز بنا لو، کیا فائدہ ہے؟ آپ رہیں گے تھوڑی وہاں پہ۔ ایک 2 رکعت نماز ٹرائی کرو ایوری تھرسڈے پڑھنے کی، ہر جمعرات کو پڑھنے کی۔ 3 یا 4 منٹ کی نماز، یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی۔ 3 سورے پڑھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں، 3-4 منٹ میں ہو جائے، فجر کی نماز کی طرح۔ لیکن سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ نماز برزخ میں تم کو گھر عطا کرے گی، برزخ میں گھر عطا کرے گی۔ دوستو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ میں جاؤں اور میرا گھر تیار ہو، ورنہ کسی کا گھر تیار نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا، گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کا اجر مجھے ملے گا۔ ہو سکتا اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا۔
تو پاسبلٹی نہیں ہے. ہر اچھا کام کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے. مارکیٹنگ مت کرو. تو یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھو، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے. یہ وہ نماز ہے جو برزخ میں، برزخ شروع کہاں سے ہو رہی؟ آپ کا بیٹا آپ کو یہاں لٹائے گا خبر میں، وہاں سے آپ کی برزخ شروع ہوگی. وہاں پہ گھر چاہتے ہو تو یہ 2 رکعت نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز، ریکمینڈڈ ہے. دعا کرو کہ نماز ہم پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے. 3 سورے والی نماز. نیت کرو اس شب جمعہ ضرور پڑھو یہ نماز، ادروائز شب جمعہ کو ضائع کر رہے. 5 منٹ کا ایک ہوم ورک ہے یہ نماز کا. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت، سوری کی تصور ذہن میں رہے، میں 3 سورے پڑھوں گا. الحم، سورہ قل واللہ احد، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. صرف 2 رکعت نماز. پہلی رکعت میں بھی 3 سورے، دوسری رکعت میں بھی 3 سورے. الحم، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو. مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز بنتی. اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے. اب اس میں اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کہو کہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں. مومنین، آپ تو زندہ ہے، آپ نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو بھی دے دے. اس وقت تیرے پاس ہے وہ. اسلام یہ بولتا ہے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے، اللہ جو تم کو اگر 1 دینا ہے تو 10 دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کا اس میں خیال رکھا. تو اب جب تک تم زندہ ہو، ہر شب جمعہ کو 5 منٹ نکال کے یہ 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر، اس میں کئی اور فائدے بتائے گئے. رزق کے دروازے کھلتے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی، لوگوں کے کام بنتے، جو رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی، سارے آبسٹیکلز دور ہوتے. صرف 2 رکعت نماز. اور مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایصال ثواب ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے. ایک گفٹ ہے ایصال ثواب. ہر شب جمعہ دو، ہر روز دو. ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس کریں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، یا نماز پڑھیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا. ہر وجہ سے آپ ایصال ثواب، ایک صلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے. ایک صلوات دل میں، دن بھر میں روڈ پہ جا رہے، واک کر رہے، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو آپ، میں مثال دے رہا، 5 صلوات پڑھو، بولو یہ میرے ماں باپ کو اس کا اجر دے دے، میرے مرحومین کو دے دے. ہمیشہ مرحومین سے اپنے رشتے کو ملا کے رکھنا. اپنے ماں باپ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ رشتہ مضبوط ہے، وہ رشتہ ملا ہوا ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعائیں دیتے رہے گا. اور جب بھی تم جاؤ، اب یہاں پہ پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے وہ سلام، قبرستان، جو بھی قبرستان تم جا رہے، ایک امام علی علیہ السلام کا سلام ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کرے، میں بھیجتا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین. ایک منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ. اور اتنا ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ جو بھی یہ سلام کرے گا قبرستان کے دروازے پہ یا قبرستان جب جائے گا، اگر تم یہ سلام کرو گے، مثال کے طور پر تمہاری ماں کی لحد آغا باخر میں یہاں پہ، اور تم مین ڈور سے انٹر ہو رہے، وہاں پہ ابھی تم ماں کی لحد پہ نہیں آئے، ابھی تم وہیں پر، وہاں سے یہ سلام پڑھو. ٹیلی فون پہ لے لو، ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ من لا الہ، وہ والا سلام.
कैफा वजूद तुम खौला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियल्लाह, ये वो वाला सलाम, बहुत छोटा सा, लेकिन इस सलाम का सवाब देखेंगे, अजर देखेंगे क्या है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा। मेरा मौला बोलता है कि जो शख्स ये सलाम पढ़ेगा, अल्लाह उसके और उसके माँ बाप के 25 साल के गुनाह माफ कर देगा। आपने कितनी आसानी से सुना ये बात। आपके जहन में, हमारे जहन में यह है कि मेरे गुनाही कहाँ हैं जो 25 साल के गुनाह माफ होंगे। आपकी खामोशी ने मेरी टॉपिक को बदला। कभी जहन में यह मत सोचो कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। कभी जहन में यह मत सोचो कि आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मेरा मौला दुआ कुमैल में इब्तिदा में हाथों को उठा के ये नहीं कहता अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तहबसु दुआ। ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ये मेरा मौला के जुमले। दुआ कुमैल आपके पास है, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन, देन यू विल रियलाइज कि ये कौन बोल रहा। मौला बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। इमेजिन करें दुआ कुमैल, दुआ कुमैल में अली बोल रहे परवरदिगार, परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे। इमाम अली कौन है? इमाम अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। मैं क्या बोला आपको? अली वो अल्लाह का बंदा जिसकी मोहब्बत ईमान, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक, जो जमीन और आसमान का मालिक, वो अली, वो ये बोले। मौला अपने लिए नहीं बोल रहे, कोई गलत नहीं समझना। इमाम अली हमको दर्ज दे रहे कि मैं अली जैसा बंदा होकर अल्लाह की बारगाह में फॉरगिवनेस की ऐसी दुआ कर रहा, जबकि मेरा दामन, मैं एक तखीर के हिसार में हूं, मौला के ताल्लुक से सोचना गुनाह है। वो अली बोल रहा कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तो इमाम हमको पैगाम दे रहे कि मेरे चाहने वालों, मैं अली जैसा बंदा होकर बोल रहा, तो तुमको क्या हुआ? दुआ कुमैल आप हर जुमेरात को पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा कि हिंदी में पढ़ो। एक दफा तुम दुआ कुमैल पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल फट जाएगा, इतना रोगे तुम कि मेरा मौला ऐसा मांग रहा। बहुत अच्छा किया इस मरहुमा के बच्चों ने, बेटों ने और बेटियों ने ये मजलिस रखवाई। अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे। औलाद ने जो करवाई है ना, आज उनकी मां उनको दुआ दे रही होगी। याद रखो, मां की दुआ मरने के बाद भी वैसी होती है जैसा जिंदगी में होती है। मरने के बाद भी लहद से मां दुआ करती है। आज कौसर जहां की लहद में इतना सवाब सलवात का भी पहुंचा। शोराए कराम ने कलाम सुनाया, मदह मौला किया, वो भी पहुंचा। मैं तो एक तालिबे इल्म, मजलिस और फिर मसाइब गिरिया आपको पता नहीं कि लहद में आज कौसर जहां की कितना गिफ्ट पहुंचा होगा, कितना ईसाले सवाब पहुंचा होगा। इसलिए कि ये इतना करीम घराना है, ये ऐसे देता है कि गैर हिसाब जैसे अल्लाह अता करता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं फिर बोल रहा, अपने मरहुमीन को, डोंट फॉरगेट योर मरहुमीन्स, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। कभी भूलो मत, कुछ नहीं कर सकते, जो मैंने नमाज बताई वो नमाज पढ़ो। और ज़ियारत इमाम हुसैन, मैं उनकी औलाद को बोल रहा, कौसर जहां की माँ की लहद पे जाना तो पैंथी बैठना पैरों की साइड, बाप की लहद पे जाना तो सराने बैठना। वहां जाकर ज़ियारत वारिसा जरूर पढ़ो, यासीन पढ़ते पढ़ो, बस आखिरी बातें, मुल्क पढ़ो, यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, जो चाहे पढ़ो। मैं किसी चीज को मना नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो। खत्म कर रहा मजलिस। एक नई चीज दे रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, आपके लिए नहीं होगी। मैंने दुनिया भर में बोला ये बात, उलमा से सुन के। अपनी मां की, बाप की लहद पे जब जाओ, जो सूरह पढ़ सकते पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा।
ان سوروں کے ساتھ حدیث قصہ بھی پڑھو وہاں پہ. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے یہ آغا باخر میں اتنے مردے یا غفران ماب میں اتنے یا دنیا میں جان جائے, حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ میں بار بار بول رہا جو قرآن کے سورے پڑھتے ہو پڑھو 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 پڑھو, لیکن حدیث قصہ ضرور پڑھو. کیوں؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ حدیث ہے معصومین سے, جس کا راوی وہ ہے کہ جس نے 6 معصوم کی زیارت کی, جس کا راوی وہ رسول امین ہے. یہ رسول کا امانت دار تھا, رسول کی امانت لے کے زندگی گزار رہا تھا. تیسرا اس کو آنر یہ کہ یہ پہلا زائر حسین ابن علی, شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پہلے اس نے مولا حسین کی لحد کی زیارت کی. بیبیاں جب چہلم میں آئیں تو کی, چوتھے امام نے تو بنایا, لیکن یہ وہ راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو پہلا زائر حسین سیدانیوں سے پہلے زیارت کی, اتنا بڑا مقام. اس سے یہ حدیث قصہ ختم کر دی مجلس میں نے. حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا؟ اب یہی سن لو. اب آپ مجھے انصاف سے بولو, یہ قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, سونا چاندی چاہیے, دولت چاہیے, کیا چاہیے ان کو؟ نیچے بولے یار, رحمت چاہیے, رحمت اللہ کی. مردوں کو سوائے رحمت کے کچھ نہیں. آپ دعا بھی یہ کرتے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر, ان کی مغفرت کر. افو 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 بولے جاتے کہ معاف کر دے معاف کر دے, ان پہ رحمت نازل کر. رحمت چاہیے, نیچے کچھ نہیں چاہیے. تو حدیث قصہ سے رحمت کیسے آ رہی؟ اب سنو, اب پلیز غور سے سنو, ختم ہو گئی مجلس. حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے, جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی, ہندی میں جا کے دیکھو, ٹرانسلیشن دیکھو, جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی وہ اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے, جو خود رحمت ہے عالمین کے لیے, وہ رسول مولا علی سے بول رہے. امام علی 2 معصوم بات کر رہے, اللہ کا رسول میرے مولا سے بول رہا کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی. نئی بات معلوم ہی نا, وہ رحمت گھیر لے گی, گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. اللہ کے رسول کا جملہ ہے, میرے مولا سے 2 معصوم کی گفتگو. جو میری ریکویسٹ ہے آغا باخر کی اس مجلس میں 10 منٹ ہوتے, پڑھنا نہیں آتا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ڈیوائن پرل کے اوپر وہ ایپ پہ جاؤ اور حدیث قصہ نکالو, حدیث قصہ ٹیلی فون پہ سٹارٹ کرو اور بیٹھ جاؤ, خالی سنتے جاؤ. جتنی دیر ہوگی تمہاری ماں کی لحد میں روشنی ہے, جتنی دیر ہوگی پورے قبرستان میں رحمت ہے. وہ کریم ایسا ہے کہ ایسا نہیں کرتا پورا مومنین کا قبرستان ہے, وہاں پہ صرف ایک لحد پہ دے گا, دوسری پہ نہیں دے گا. ارے وہ تو رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا ہے. بس